السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا موضوع بحث ہے قربانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں دو ذبح ہونے والوں کا بیٹا ہوں، پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت عبداللہ یعنی کہ حضور پاک کے والد۔ آج ہم بات کریں گے اس عظیم الشان واقعے سے متعلق جس کی یاد میں آج تک عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے اور قیامت تک منائی جاتی رہے گی۔ جی ہاں دوستو، تو آج ہم بات کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے متعلق، اور آپ کو بتائیں گے کہ وہ واقعہ کیسے پیش آیا۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ تو وہ واقعہ تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال سے زیادہ ہو چکی تھی اور آپ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خوب آزمایا۔ آپ کا بچپن، جوانی، بڑھاپا سب آزمائش سے گزرا۔ آپ مختلف طرح سے مختلف لوگوں سے آزمائے گئے، کبھی اپنی قوم سے، کبھی اپنے باپ سے، اور کبھی بادشاہ وقت سے۔ آپ دوسرا نکاح کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے کی نعمت عطا کرتا ہے، اور اب پھر ایک بڑی آزمائش کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے۔ ایک جگہ آرام کے لیے بیٹھے کہ نیند کی وادی میں پہنچ گئے۔ نیند میں انہوں نے دیکھا کہ اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں۔ یہ دیکھنا تھا کہ آنکھ کھل گئی۔ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ انبیاء کرام کے خواب حقیقت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے اور شیطان کسی صورت ان کے خواب میں نہیں آ سکتا۔ چنانچہ انہوں نے اس خواب پر عمل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا، کسی قسم کی پریشانی کا شکار نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم اور تعجب خیز واقعے کا قرآن میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، اور ابراہیم نے کہا، میں اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہی مجھے راستہ دکھائے گا۔ اے میرے رب، مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما۔ تو ہم نے ان کو نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی۔ جب وہ لڑکا ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے رائے لی۔ سبحان اللہ! انہوں نے جواب میں کہا، اے ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے کر گزریے۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے تو حکم نہیں ہوا، بلکہ فوراً سر تسلیم خم کر لیا۔ اس لیے وہ جانتے تھے کہ انبیاء کرام کا خواب حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتا ہے۔ اس لیے بالکل نہ پوچھا مجھے کیوں ذبح کر رہے ہیں یا میرا کیا جرم ہے، یا آپ کے پاس ایسا کون سا صریح حکم آیا ہے۔ انہوں نے کوئی بات نہ پوچھی۔ اللہ کی فرما برداری اسی کو کہتے ہیں۔ چنانچہ اپنے باپ سے کہا، اے ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ باپ بیٹا مضبوط ارادے کے ساتھ چل پڑے۔ راستے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، جب آپ مجھے ذبح کرنے لگیں تو میری پیشانی زمین پر رکھ دیجئے گا کہ کہیں میرا چہرہ دیکھ کر آپ پر شفقت طاری نہ ہو جائے اور آپ کے ہاتھ رک نہ جائیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی پیشانی پکڑ کر زمین پر لٹا دیا، جیسا ہے کہ سورہ صافات آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب دونوں متی ہو گئے اور ابراہیم نے اسے پیشانی کے بل لٹا دیا، اب انہوں نے چھری پکڑی اور گردن پر چلا دی، لیکن چھری نے گردن نہ کاٹی، بالکل اسی طرح جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا تھا، اسی لیے کہ چھری میں کاٹنے کی طاقت اور آگ سے جلانے کی طاقت سلب کر لی گئی تھی۔ یہاں متی ہونے سے مراد اللہ کا حکم نافذ کرنا ہے۔ ظاہر ہے متی تو وہ پہلے بھی تھے، لیکن یہاں متی ہونے سے مراد کامل اطاعت ہے، کیونکہ کامل اطاعت یہی ہوتی ہے کہ بغیر کسی تردد اور توقف کے اللہ تعالیٰ کے امر اور نہی کی تصدیق کی جائے۔ یہ تھا حقیقی اسلام، یہی ہے حقیقی اطاعت۔ ہاں تو اب چھری چلتی ہے، مگر گلا نہ کٹا۔
کیونکہ آزمائش کی تکمیل ہو چکی، یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ کرنے میں دونوں پوری طرح کوشاں ہیں۔ اللہ ہی فرما برداری کا صلہ عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ آواز آئی، ہم نے اسے پکارا، اے ابراہیم، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، یقیناً ہم اسی طرح نیکوکاروں کو اجر دیا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ان کی عظیم ترین آزمائش تھی۔ دوستوں، تاریخ کا ایک عظیم ترین امتحان اور کڑی آزمائش آج بھی دنیا کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ کون ہے جو بیٹے کو ذبح کرنے پر تیار ہو جائے، خاص طور پر اس صورت میں جب اولاد بھی اکلوتی ہو، جس کی وجہ سے 86 سال بعد آنگن میں بہار آئی ہو؟ پھر اس کی قربانی کا صریح حکم نہیں تھا، اشارتاً خواب میں رہنمائی کی گئی تھی۔ آپ کہہ سکتے تھے یہ قتل اور سنگین جرم ہے، کہہ سکتے تھے اپنے بیٹے کو کہ کس جرم میں قتل کروں، مگر آپ نے بغیر کسی تعامل کے سر تسلیم خم کر لیا اور اس عظیم امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ابراہیم تو وہ ہیں جنہوں نے وفاداری کی۔ اب یہ نہیں بتایا کس چیز میں وفاداری کی، کیونکہ وہ تو ہر بات میں مکمل طور پر وفاداری کر چکے تھے۔ آگ میں ڈالے جانے والا معاملہ، بیوی اور بچے کو میدان چھوڑ آنے کا معاملہ، پھر ذبح کا امتحان، تعمیر بیت اللہ کی مشقت، غرض ہر معاملے میں وفادار تھے، حتیٰ کہ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے میں بھی اتنے وفادار تھے کہ ابو الذیقان کے لقب سے مشہور ہو گئے، جس کا معنی ہے مہمان نواز۔ کسی مہمان کو اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھائے بغیر ایک لقمہ نہیں کھاتے تھے، باہر نکلتے وقت مہمان تلاش کرتے، اس کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے، مہمان نہ ملتا تو سخت غمگین ہو جاتے۔ اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی پاسداری کی ہے۔ ذبح والے امتحان کا اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا صلہ دیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے انہیں عظیم ذبیحے کا بدلہ عطا کیا۔ ہاں، تو ہم بتا رہے تھے کہ چھری نے گلا نہ کاٹا۔ انہیں ایک آواز سنائی دی، آواز پیچھے سے آئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کر دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام نظر آئے۔ وہ آسمان سے ایک مینڈھا لے کر آئے تھے، دنیا کے مینڈھوں میں سے نہیں بلکہ جنت کا مینڈھا لائے تھے۔ سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ مینڈھا جنت میں 40 سال تک چرتا رہا، سفید رنگ، کشادہ آنکھیں، خوبصورت سینگوں والا حسین و جمیل مینڈھا۔ بہرحال یہ ابراہیم علیہ السلام کی وفاداری کا بدلہ تھا جو اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں دیا گیا، اور پوری امت مسلمہ کے لیے حکم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی پیش کرتے رہیں۔ کعبے کے پاس حرم الہی میں ہر سال یہ سنت ادا کی جاتی ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ پوری ارض زمین پر بسنے والے مسلمان بھی اس قربانی کی علامت کے طور پر قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ مینڈے کے ذکر کا مقصد یہ ہے کہ ہم سنت ابراہیمی پر گامزن ہو جائیں۔ یہ مینڈا ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کا سبق دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ سنت ابراہیمی کی ابتدا کرتے ہوئے ہم اپنی جانوں، اپنے مال اور اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے اسے عظیم ذبیحہ عطا کیا اور ہم نے اس کا پچھلوں میں ذکر خیر چھوڑا۔ سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پر۔ اسی طرح ہی ہم نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے اسے نیکوکار نبی اسحاق کی ولادت کی خوشخبری سنائی۔ یہ خوشخبری فلسطین واپس لوٹنے کے وقت سنائی گئی، ایک اکلوتے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو جانے کے صلے میں، اور حضرت سارہ علیہ السلام کی عظمت اور تکریم کے مد نظر اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنا دی۔ یہ آیت ذبح کے واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پچھلی آیات میں اسحاق کے علاوہ کسی اور بیٹے کا ذکر ہوا ہے، اور وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ بہرحال اس عظیم آزمائش میں بے مثال کامیابی کے بعد ابراہیم علیہ السلام فلسطین آئے، اور 120 سال کی عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت ملی۔ جزاکم اللہ خیر۔ مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں،
حساب رحمت ہے میرے سر پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر